ملے گی اور بہت ساری چیزوں سے ترغیب بھی ملے گی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر خیر سے روشنی لے کر اپنے دلوں کو اور اپنی زندگیوں کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑھتے ہیں قاری صاحب کی طرف اور تلاوت قرآن پاک سے اپنی سماعتوں کو گداز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اچھی نیت نہ ہو تو عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں اللہ عز و جل و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی نیت سے تلاوت قرآن کریم کروں گا۔ آپ سبھی یہی نیت فرما لیجئے کہ اللہ عز و جل و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی نیت سے نہایت توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کی تلاوت سنیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أشدد به أزري واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أشدد به أزري وأشركه في
كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا صدق الله العظيم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل. تلاوت قرآن پاک سننے کی سعادت حاصل ہوئی، اور اس میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے منقول جو دعا قرآن کریم نے نقل کی ہے، تو اس سے شروعات ہوئی. حضرت ہارون علیہ السلام کا بھی ذکر ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر ہوا، اور بھی انشاءاللہ عز و جل سلسلے میں شامل رہے گا. بڑھتے ہیں نعت شریف کی طرف اور چلتے ہیں نعت خواہ اسلام بھائی کی طرف کہ وہ ہمیں نعت شریف سنائیں. صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل سہی آقا ہمیں بلائیں گے پیارے آقا ہمیں بلائیں گے آج نہیں تو کل سہی پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. گنبد خضرا کی فضا میں بلا لو پھر گنبد خضرا کی فضا میں بلا خضرا کی فضا بلا
خضرا کی فضا میں بلا لو سرکار بلا کر مجھے قدموں سے لگا لو سرکار بلا کر مجھے قدموں سے لگا لو قدموں سے لگا کر مجھے دیوانہ بنا لو قدموں سے لگا کر مجھے دیوانہ بنا لو قدموں سے لگا کر مجھے دیوانہ بنا لو دنیا کی محبت کو میرے دل سے نکالو دنیا کی محبت کو میرے دل سے نکالو کو خار گناہگار جیسا ہوں تمہارا کو خار گناہگار ہوں گو خار گناہگار ہوں جیسا ہوں تمہارا سرکار نبھا لو مجھے سرکار نبھا لو سرکار نبھا لو مجھے سرکار نبھا لو پھر گنبد خضرا کی فضا میں بلا لو فرقت میں تڑپتے گئے جو مسکین بیچارے فرقت میں تڑپتے ہیں فرقت میں تڑپتے ہیں جو مسکین بیچارے فرقت میں تڑپتے ہیں جو مسکین بیچارے اسباب عطا کر کے انہیں در پہ بلا لو اسباب عطا کر کے مجھے در پہ بلا لو پھر گنبد خضرا کی فضاؤں میں بلا لو محبوب خدا سے اجل آ کے کھڑی ہے محبوب خدا سے
اجل آگے کھڑی ہے محبوب خدا سے پہ اجل آگے کھڑی ہے شیطان سے عطار کا ایمان بچا لو شیطان سے بدکار کا ایمان بچا لو پھر گنبد خضرا کی فضاؤں میں بلا لو سرکار بلا کر مجھے قدموں سے لگا لو پھر گنبد خضرا کی فضاؤں میں بلا لو آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بڑھتے ہیں سلسلے کی طرف، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعارف سے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں۔ الحمدللہ آج ہمارے ساتھ راشد مدنی بھائی بھی ہیں، غلام محی الدین بھائی بھی ہیں اور ہمارے فاروق بھائی بھی ہیں، تو انشاءاللہ ان تینوں مبلغین دعوت اسلامی سے وقتاً فوقتاً ان مدنی پھولوں کا سلسلہ رہے گا۔ اس عنوان پر بڑھتے ہیں راشد بھائی آپ کی طرف، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اولین تعارف کیا پیش کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے مخلوق کی ہدایت کے لیے وقتاً فوقتاً انبیاء اور رسول مبعوث فرمائے، دنیا میں بھیجے، اور ان کی رہنمائی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے مختلف آسمانی صحیفے اور آسمانی کتابیں بھی نازل فرمائیں۔ ایک پورا تسلسل ہے اس کا انبیاء کے مبعوث ہونے کا، اور ان پر آسمانی صحیفے اور کتب وغیرہ جو وحی کے ذریعے نازل ہوا کرتی تھی ان کا پورا ایک تسلسل ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، جن کا آج ہم ذکر خیر انشاءاللہ کریں گے، یہ وہ ہستی ہیں کہ جو آسمانی کتابیں ہیں، مشہور آسمانی کتابیں ہیں، ان کتابوں میں جو سب سے پہلی کتاب جس نبی پر نازل ہوئی وہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے تورات بھی کہا جاتا ہے، توریت بھی کہا جاتا ہے، دونوں درست ہے جی، یہ عطا فرمائی۔ اور آپ کے بعد بنی اسرائیل میں ہزاروں انبیاء گزرے اور انہوں نے آپ ہی پر نازل شدہ توریت شریف پر عمل کیا اور اسی کی تعلیمات کو آگے بڑھایا، تو اس اعتبار سے آپ پہلے صاحب کتاب نبی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اپنے کلام سے بھی مشرف فرمایا، اسی لیے آپ کو کہا جاتا ہے کلیم اللہ، اللہ تعالیٰ سے کلام فرمانے والا۔ آپ کی ایک اور خصوصیت اور انبیاء کی جماعت میں آپ کو ایک امتیاز حاصل ہے کہ ویسے تو اللہ تعالیٰ کا ہر نبی عرفہ و اعلیٰ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو رفتیں عطا فرمائی، لیکن جماعت انبیاء میں 5 انبیاء ایسے ہیں جو تمام انبیاء، تمام رسولوں سے افضل ہیں، جنہیں کہا جاتا ہے اولو العزم انبیاء کرام، جی، جن کا بیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ احقاف میں بھی فرمایا، تفسیر در منصور اور تفسیر تبری اور بہار شریعت میں بھی مختلف کتابوں میں ذکر کیا گیا کہ 5 انبیاء ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے برگزیدہ نبی ہیں کہ دیگر انبیاء پر ان کو فضیلت حاصل ہے۔ وہ کون ہیں؟ چنانچہ در منصور کی روایت ہے، حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اولو العزم من الرسول، رسولوں میں سے جو اولو العزم ہیں جن کا مرتبہ سب سے اعلیٰ ہے، وہ کون ہے؟ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، و نوح و ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، اور نوح علیہ السلام کا بھی ذکر کیا جاتا ہے، یعنی ترتیب کے اعتبار سے سب سے افضل نبی حضور علیہ السلام، آپ کے بعد ابراہیم علیہ السلام، ان کے بعد تیسرے نمبر پر موسیٰ علیہ السلام، پھر عیسیٰ علیہ السلام، اور پھر نوح علیہ السلام۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کا شرف ہے، اور سب سے بڑی فضیلت یہ سمجھیں آپ کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے معجزات کا کثرت سے ذکر فرمایا، بہت کثرت کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے اور بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر ہے۔ غلام محی الدین بھائی کس طریقے سے ابتدا کریں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے قرآن پاک میں جو آیا، احادیث کریمہ میں جو آیا، اس کے حوالے سے کہیں گے؟ قرآن مجید میں بھی آپ کا ذکر خیر ملتا ہے اور بڑی کثرت سے ملتا ہے، احادیث نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی
آپ کا ذکر خیر کیا گیا. قرآن مجید میں متعدد مقامات پر آپ کا ذکر ہے. میں ان میں سے 2 آیات مقدسہ جن میں آپ کا ذکر ہے اور آپ کے اوصاف بیان فرمائے گئے وہ انشاءاللہ بیان کرتا ہوں. سورہ مریم آیت نمبر 53 اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. اور یاد کرو کتاب میں موسیٰ کو، بے شک وہ چنا ہوا تھا اور رسول تھا، غیب کی خبریں بتانے والا. وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا. اور ہم نے موسیٰ کو طور کے داہنی جانب، سیدھی جانب سے ندا دی اور ہم نے اس کو راز کی باتیں کرنے کے لیے اپنا قرب عطا فرمایا. تو یہ آپ کے شان اور آپ کے فضائل. اسی طرح سورہ انبیاء میں آیت نمبر 49 اس میں ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرَىٰ لِلْمُتَّقِينَ. اور بے شک ہم نے عطا کیا موسیٰ اور ہارون کو فرقان اور روشنی اور ذکر پرہیزگاروں کے لیے. تو یہ آیات مقدسہ میں آپ کا ذکر کیا گیا. اور یہ بات بھی ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کا بھی ذکر کیا، آپ کی کتاب تورات شریف کا بھی ذکر کیا، آپ کی قوم بنی اسرائیل کا بھی ذکر کیا، آپ کے بھائی حضرت ہارون جن کو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی دعا سے نبوت عطا فرمائی ان کا بھی ذکر کیا، اور متعدد مقامات پر ذکر کیا گیا. اور یہ بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا. مسند احمد بن حنبل حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ روایت وہاں مذکور ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے عیسیٰ بن مریم کو دیکھا علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ. اسی طرح ارشاد فرمایا حضرت موسیٰ کو دیکھا، اور میں نے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا. یعنی بیداری کے عالم میں معراج کی رات جب آپ آسمان پر تشریف لے گئے تو وہاں پر آپ نے ان تینوں انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کو دیکھا، اور آپ نے ساتھ ہی ان کا حلیہ مبارکہ بھی بیان فرمایا. ارشاد فرمایا کہ میں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، ان کا رنگ سرخ تھا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا اور ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ آپ کے بال شریف گھنگر یالے تھے اور آپ کا سینہ شریف کشادہ تھا، اور آپ کا جو قد مبارک تھا وہ موزوں تھا. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ آپ کا رنگ گندمی تھا اور قد مبارک آپ کا بھی موزوں تھا. اور پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ میں نے حضرت ابراہیم کو بھی دیکھا. تو صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کیسے تھے؟ آپ نے حضرت موسیٰ کے بارے میں بتایا، حضرت عیسیٰ کے بارے میں بتایا، آپ نے ان کا حلیہ مبارکہ ہمیں بتایا. تو حضرت ابراہیم کیسے تھے؟ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انظروا الی صاحبکم، اپنے نبی کو دیکھ لو. یعنی میں اپنے جد امجد اپنے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے یوں سمجھیں کہ مشابہ ہوں صورت میں اور سیرت میں. تو یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کا ذکر خیر فرمایا، اور جگہ با جگہ آپ نے مثالیں بھی بیان فرمائی حضرت موسیٰ کی. حضرت علی کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے علی تمہارا مجھ سے وہ تعلق ہے جیسا تعلق حضرت موسیٰ سے حضرت ہارون کو تھا. تو اس طرح کے تعلقات بھی آپ نے بیان فرمائے. یہ حدیث پاک اسی سند کے ساتھ بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تینوں انبیاء کو دیکھا. یہاں مہروز بھائی یہ بات قابل غور ہے کہ آپ نے صحابہ کرام، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے بیان فرمایا اور تمام صحابہ نے اس بات کو سنا، تسلیم کیا، بلکہ یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ حضرت ابراہیم کیسے تھے؟ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے نبی کو دیکھ لو. تو یہاں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ کرام یہ جانتے تھے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام وہ باتیں جانتے ہیں جو ہم نہیں جانتے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہیں، نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ معاملات اور وہ غیبی مشاہدات دیکھتی ہیں کہ جو ہم نہیں دیکھ سکتے. وہ صحابہ کرام مانتے تھے، سمجھتے تھے، تسلیم کرتے تھے، اور ان کا عشق اتنا کامل تھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے غیب کی خبریں پوچھا کرتے تھے. اور احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ میرات میں یہی فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارکہ ایسا ہے کہ جو بندے کو صحابی بنا دے، کہ جو ایمان کی حالت میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت سے مشرف ہوا اور اسی حالت میں دنیا سے وہ ایمان کی حالت میں رخصت ہوا، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارکہ اس کو صحابی بنا دے. دوسرا یہ کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام رات دن، شب و روز، صبح و شام صحابہ کرام کو عرش کی خبریں دیا کرتے تھے. تو یہ صحابہ کرام کا عشق تھا اور صحابہ کرام علیہ الصلوۃ والسلام مانتے تھے. 2 جملوں میں سیدی اعلیٰ حضرت نے اس سارے واقعے کو اور بڑی بڑی حدیثوں کو یوں سمجھا دیا کہ اور کوئی غیب کیا تم سے چھپا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا
تم پہ کروڑوں درود. یہاں پر تم سے نگاہ ہو بھلا اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہ ہو بھلا اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہ ہو بھلا تم سے نگاہ ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو رو درود جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. اب آپ کے زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو مقابلے میں سرکش تھا وہ فرعون تھا، اور ہر کوئی اس کو جانتا ہے کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا، اور محض دعویٰ نہیں کیا، بہت بڑا دعویٰ کیا. لوگوں نے بعضوں نے خدائی کے دعوے کیے کہ بھائی ہم خدا ہیں معاذ اللہ، لیکن اس نے اتنا بڑا دعویٰ کیا اور کہا انا ربکم الاعلی، میں صرف خدا نہیں ہوں بلکہ سب سے بڑا خدا ہوں. تو یہ امت موسیٰ کا فرعون تھا. اب اس نے خواب دیکھا اور اس خواب کو اپنے دربار میں موجود نجومیوں کو بتایا. نجومیوں نے اس خواب کی یہ تعبیر بتائی کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تیری ساری سلطنت کے زوال کا سبب بنے گا اور سلطنت یہ مٹی میں مل جائے گی. اس نے جب یہ سنا تو بڑا پریشان ہو گیا اور اس نے یہ حکم جاری کیا کہ بنی اسرائیل میں جو بچہ بھی پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے. تو یہ حکم پا کر فوجی ڈھونڈنے لگے اور گھر گھر جا کر بچوں کو دیکھتے کہ کون بچہ پیدا ہوا ہے، کس کی پیدائش ہوئی ہے، اور پھر ہزاروں بچوں کو اس نے قتل کروایا اور یوں سمجھیں کہ قتل عام شروع ہو گیا. اور پھر دوسرا حکم یہ جاری کیا کہ کوئی بھی مرد اپنی بیوی کے قریب نہ جائے. یہ حالات تھے، بچوں کا ایک طرف قتل عام ہو رہا تھا اور میاں بیوی کو آپس میں ملنے سے روک دیا تھا کہ کہیں وہ بچہ پیدا نہ ہو جائے جس کی وجہ سے میری سلطنت ہلاکت کا شکار ہو جائے. لیکن خدا کی قدرت تھی کہ اللہ رب العزت نے، لیکن اسباب کیسے بنائے وہ بھی انشاءاللہ عز و جل اس کی طرف آتے ہیں. راشد بھائی آپ کچھ کہہ رہے تھے. جی، انہوں نے جو بڑی پیاری بات ذکر کی کہ صحابہ کرام کا انداز دیکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام معراج کی رات کے واقعات بیان فرما رہے ہیں اور صحابہ کرام بغیر کسی تردد کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو تسلیم کر رہے ہیں اور اس پر یقین رکھ رہے ہیں. اور مومن جو ہوتا ہے وہ غیب پر ایمان لانے سے ہی مومن ہوتا ہے. غیب پر ایمان لانے، اس کی تصدیق کرنے سے ہی بندہ مومن ہوتا ہے. اور یہ غیب آتا کہاں سے ہے؟ نبی کی طرف سے آتا ہے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یا دیگر انبیاء ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان پر خصوصی فضل و کرم ہے کہ عالم شہادت میں رہ کر عالم غیب کے مشاہدات کرتے ہیں. جیسے کہ معراج شریف کا انہوں نے ذکر کیا. ترمذی کی بڑی پیاری روایت ہے، حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، کہ میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سن سکتے. سبحان اللہ، کیا بات ہے. فاروق بھائی آپ کی طرف بڑھیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوصاف کا بھی ذکر آیا، کچھ ان کے اوصاف بیان ہو جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مہروز بھائی، آج ہم حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر فرما رہے ہیں. یہ وہ پاک ہستی ہیں، وہ ذات ہیں کہ جن کا ذکر کرنے کا، جن کے متعلق اور جن کے واقعات بیان کرنے کا خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم میں حکم ارشاد فرمایا. جیسے کہ ہمارے غلام مصطفیٰ بھائی نے بھی آیت کریمہ پڑھی کہ وَذْکُرْ فِی الْکِتَابِ موسیٰ، کہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ واقعات کو، موسیٰ علیہ السلام کی ذات کو، موسیٰ علیہ السلام کے اوصاف کو یاد کرو کتاب کریم میں. قرآن کریم میں اس بات کو بیان کیا، قرآن کریم میں اس بات کو بیان کیا. اور صرف حکم نہیں ارشاد فرمایا بلکہ کئی صورتوں میں، میں آیتیں نہیں کہوں گا بلکہ کئی صورتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ سے وابستگین اور آپ کے جو مخالفین ہیں ان تمام معاملات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، علماء کرام فرماتے ہیں تقریباً 34 صورتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر کیا گیا. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ہم پر یہ بھی ایک بات آتی ہے کہ جو ذات ہم پر کوئی احسان کرے نا تو ہم اس کا ذکر کریں، ہم اس کا شکر ادا کریں. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہم پر اتنا بڑا احسان ہے کہ واقعہ معراج میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب 50 نمازوں کا تحفہ ملا تو یہ موسیٰ علیہ السلام ہی کا ہم پر احسان ہے کہ وہ 50 میں سے 5 ہوئی. علماء کرام فرماتے ہیں کہ وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی موجود تھے. تو وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں فرمایا کہ آپ جا کر یہ کہیں، بلکہ موسیٰ علیہ السلام آئے اور انہوں نے آپ سے یہ بات چیت فرمائی اور آپ نے پھر ان 50 میں سے 5 کی. تو اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا وصف بیان کیا جاتا ہے وہاں پر کہ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو مقام رضا پر فائز تھے کہ جو ہو جو ملے
بس قبول کر لو. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ امت مصطفیٰ آنی تھی، یہ سارے معاملات ہونے تھے، اور امت مصطفیٰ کے کیا کیا چیزیں تھیں، کیونکہ نبیوں کو تو غیب ہوتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ کو تو ہے. حضور علیہ الصلوۃ کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی دیگر افراد کو بھی علم غیب عطا فرمایا ہے. موسیٰ علیہ السلام تو ہے نبی، تو ان کو بھی پتا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ یعنی امت مصطفیٰ کے حالات کیا ہوں گے، معاملات کیا ہوں گے. تو آپ نے فرمایا کہ پیارے آپ دوبارہ جائیں اور ان میں سے کچھ تخفیف فرمائیں. تو یہ بھی ہم پر احسان ہے کہ 50 میں سے 5 نمازیں ہمارے لیے کی گئی. پھر ولادت کے واقعات، جیسے غلام محی الدین بھائی نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ولادت کے جو واقعات ہوئے وہ پس منظر کیسا تھا، وہ ماحول کیسا تھا. مفتی قاسم صاحب فرماتے ہیں کہ ہمیشہ کسی بھی مسئلے کو سمجھنا ہے تو آپ اس کے پس منظر کو سمجھیں، اس ماحول کو سمجھیں. وہ ماحول ایسا تھا مہروز بھائی کہ چونکہ فرعون کو تو کہہ دیا گیا تھا کہ اب وہاں بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری سلطنت کو ختم کر دے گا، ایک لڑکا ایسا ہوگا جو تیری سلطنت کو ختم کر دے گا. اب ایک بادشاہ، ایک ظالم جابر بادشاہ، اور جس سے یہ پتہ چل گیا ہوا ہے خدائی کا دعویٰ کیا ہوا ہے، خدائی کا دعویٰ کیا ہوا ہے، اور اب اس کو یہ پتہ چل جائے کہ ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو میری سلطنت کو، میری اس تمام معاملات کو ختم کر دے گا. تو اس کے جو احکامات ہوں گے، اس کے جو چیزیں ہوں گی، اس کا جو پہرا ہوگا، اس کے جو معاملات ہوں گے، اس کا تسلط اور خوف جو ہے وہ ایک ساتھ جانگزی ہوگا. ایک طرف خوف کی کیفیت ہوگی. یہ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور اس سے پہلے کے جو معاملات ہیں غلام محی الدین بھائی کہ ان کی پیدائش کو یعنی لڑکوں کو جو ہے وہ قتل کروانا شروع کر دیا گیا. تو یہاں یہ دیکھیں کہ جو شخص خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے اس کو خوف کس چیز سے ہے، یہ دیکھنے کی بات ہے. بہرحال اسے کنٹینیو کریں گے. غلام محی الدین بھائی آپ کچھ فرما رہے تھے. جی بالکل. پھر یہ حالات تھے کہ ایک طرف بچوں کا قتل عام ہو رہا تھا، دوسری طرف یہ حکم تھا کہ کوئی مرد اپنی بیوی سے، اپنی عورت سے نہ ملے. لیکن خدا کی قدرت دیکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی، اور انہی حالات میں آپ کی ولادت ہوئی. اور پھر یہ ایک پورا ایک چیپٹر ہے کہ کس طرح آپ دیکھیں عموماً جو حاملہ خاتون ہوتی ہے وہ الگ ہی پہچانی جاتی ہے، اس کے الگ معاملات ہوتے ہیں. لیکن حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش بھی معجزانہ طور پر ہوئی. نہ آپ کی والدہ کے بارے میں کسی کو یہ اندیشہ ہوا کہ آپ حاملہ ہیں، اور بالکل آسانی کے ساتھ. اور کہ رب کریم نے بھی اس بات کی حفاظت فرمائی اور آپ بہرحال دنیا میں تشریف لائے، آپ کی ولادت ہوئی. اب آپ کی والدہ جن کا نام یوحانیز لکھا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے، اسی طرح آپ کی ایک بہن تھی جن کا نام مریم تھا. یہ وہ مریم نہیں ہے جو حضرت عیسیٰ کی والدہ ہیں، بلکہ وہ تو بڑے سینکڑوں سال اور بڑے عرصے کے بعد پیدا ہوئی ہیں. تو اور ان کے ایک بھائی تھے حضرت ہارون علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، جن کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی. تو آپ کی والدہ پھر بے قرار ہو گئیں. اب یہ بات یاد کر لیں، مدنی چینل کے ناظرین بعض لوگوں کو بڑی اچھی لگتی ہیں یہ چیزیں، بڑی اچھی لگتی ہیں کہ حضرت موسیٰ کی والدہ کا نام کیا تھا، ان کی بہن کا، ان کے بھائی کا نام یوحانیز، اور آپ کے والد کا نام عمران، ٹھیک، آپ کی بہن کا نام مریم، اور آپ کے بھائی کا نام ہارون علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام. تو بہرحال اب حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ بے قرار ہو گئیں کہ اب کچھ ہی دیر کے بعد فرعون کے سپاہی آتے ہوں گے اور میرے بچے کو معاذ اللہ قتل کر دیں گے، اپنے ساتھ لے جائیں گے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی والدہ کے دل میں یہ الہام کیا، یہ بات ڈالی کہ حضرت موسیٰ کو ایک صندوق میں رکھا جائے، اور دریائے نیل جو آپ کے گھر کے بالکل قریب تھا اور اسی کے کنارے پر آپ کا گھر تھا، کہ دریائے نیل میں اس بچے کو صندوق میں ڈال کر چھوڑ دیا جائے. خدا کی قدرت دیکھی، آپ نے خدا بندی، اللہ تبارک و تعالیٰ خدا بند عالم کے حکم کی تعمیل کی، اور حضرت موسیٰ کو صندوق میں ڈال کر دریائے نیل میں چھوڑ دیا. وہ اسی دریائے نیل سے ایک نہر نکل کر فرعون کے محل کے قریب سے گزرتی تھی، بالکل سامنے سے گزرتی تھی. وہ صندوق اسی راہ پر چل دیا، اور وہاں پر فرعون اور آسیہ جو اس کی فرعون کی زوجہ تھیں، بعد میں حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائیں، اور ان کا اتنا بڑا مرتبہ ہوا کہ ابن کثیر نے اور دیگر مفسرین نے اس بات کو ذکر کیا کہ حضرت مریم جو حضرت عیسیٰ کی والدہ ہیں اور حضرت آسیہ یہ دونوں جنت میں حضور کی ازواج میں شامل ہوں گی. اتنا بڑا رتبہ ان کو عطا کیا گیا. تو بہرحال وہ صندوق یہ دونوں اپنے مزیدار واقعات ہیں نا، یعنی ذکر خیر کتنا مزے کا ہے کہ مطلب مسکراہٹ بکھیر دیتا ہے نا، کہ مسکراہٹ چہروں پہ آ جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ ایسی مسکراتا رکھے، ایسے ذکر خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی یہ دونوں یعنی فرعون اور یہ اس کی زوجہ حضرت آسیہ یہ دونوں اپنے محل کے صحن میں بیٹھے ہوئے تھے اور اس نہر کا نظارہ کر رہے تھے. سامنے سے وہ صندوق گزرا، فرعون نے جب دیکھا تو اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اٹھا کر لایا جائے. اٹھا کر لایا گیا، اس صندوق کو کھولا گیا تو اس میں ایک ننھا منا بچہ، خوبصورت حسن و جمال کا پیکر، اور جس کے چہرے پر انوار نبوت چمک رہے تھے. دونوں فدا ہو گئے. لیکن فرعون کو وہ خواب یاد آیا اور نجومیوں کی بات یاد آئی کہ یہی بچہ نہ ہو جو میرے قتل کا سبب بنے یا میری سلطنت کی ہلاکت کا سبب بنے. اس نے ارادہ کیا کہ اس کو
قتل کر دیا جائے معاذ اللہ. لیکن حضرت آسیہ نے یہ کہا لا تقتلوہ عسى ان ينفعنا او نتخذہ ولدا، کہ اس کو قتل نہ کرو، ہو سکتا ہے یہ ہمیں نفع دے، یا ہم اس کو اپنا بچہ بنا لیں، اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے، کیونکہ فرعون لا ولد تھا، اس کی کوئی اولاد نہیں تھی. تو حضرت آسیہ کے کہنے سے فرعون رک گیا. اور پھر مفسرین نے یہاں لکھا ہے کہ جب انہوں نے یہ کہا عسى ان ينفعنا، ہو سکتا ہے یہ ہمیں نفع دے، تو فرعون کے محل میں ایک لڑکی تھی جس کو برس کی بیماری تھی، اور عجیب و غریب قسم کے داغ ہوتے ہیں، یہ سفید انسان چت کبرا سا ہو جاتا ہے. تو اس نے فرط محبت میں حضرت موسیٰ کو اٹھایا اور حضرت موسیٰ کے منہ مبارک سے لعاب نکل کر اس کے تھوڑے جسم پر گرا اور برس کے نشانات پر گرا، جس سے سارے کے سارے نشانات ختم ہو گئے. جب فرعون نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو وہ اس بات پر راضی ہو گیا کہ یہ بچہ اب ہمارے گھر میں ہی رہے گا، ہمارے محل میں رہے گا. اچھا یہاں دیکھیے راشد بھائی، ایک تو یہ بھی روایتوں میں ہے نا کہ جب وہ قتل کروانا شروع کیا اس نے بچوں کو، تو پھر یہ بات آئی کہ بھئی ساروں کو قتل کرا دو گے تو کیا ہوگا، پھر وہ 1 سال قتل کروایا جاتا ہے، 1 سال چھوڑا، معافی کے سال میں حضرت ہارون پیدا ہوئے، قتل کے سال میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. پھر یہ دیکھیں آپ کہ یہ واقعات جو ہیں جو کہ ان کے بچپن ہی سے ظاہر ہونا شروع ہوتے ہیں، یہ ان کے عام بچوں سے مختلف ہونے کی طرف دلیل بنتے ہیں. لیکن موسیٰ کو دیکھیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے کہ فرعون ہی کے گھر میں جو ہے وہ پرورش پاتے ہیں اور اس کی اس طرف توجہ نہیں جاری گویا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں ایسی کشش رکھی تھی کہ جو آپ کو دیکھتا آپ پر فریفتہ ہو جاتا. اور یہ غلام محی الدین بھائی نے جو ذکر کیا اس کو ارہاس سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی نبی اعلان نبوت سے پہلے، نبوت کا اعلان، نبوت کے اظہار سے پہلے جو اس طرح خرقِ عادت، خلاف عادت امور کا صدور ہوتا ہے اسے ارہاس کہا جاتا ہے. ویسے تو عموماً معجزے سے ہی تعبیر کرتے ہیں، لیکن اگر علمی فنی اعتبار سے دیکھا جائے تو جنہوں نے بیان کیا کہ برس کے داغ جو ہیں موسیٰ علیہ السلام کے لعاب دہن کی برکت سے ختم ہو گئے، تو یہ ارہاس میں شامل ہوگا. یعنی معجزہ جو ہے نبی نارملی جو ہوتا ہے، جو خرقِ عادت واقعہ ہوتا ہے، خلاف عادت ہوتا ہے، تو اسے معجزہ کہتے ہیں. جیسے نبی کریم علیہ السلام کے معجزات ہیں کہ چاند کو جو ہے 2 ٹکڑے کر دینا، سورج کو واپس پلٹا دینا، تو یہ معجزات کہلاتے ہیں. لیکن اعلان نبوت سے پہلے ہوں گے تو ارہاس ہیں، اور اعلان نبوت کے بعد ہوں گے تو پھر معجزہ ہی ہیں. لیکن دونوں کو معجزہ کہتے ہیں جب بھی کوئی ایسا حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے جی راشد بھائی. موسیٰ علیہ السلام کی بڑی رفتیں ہیں. معراج کی رات جیسے کہ انہوں نے بیان کیا کہ نمازوں کی تخفیف آپ نے کروائی اور امت محمدیہ پر یہ بہت بڑا احسان فرمایا، اور بعد وصال ظاہری طور پر دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد امت محمدیہ کی مدد فرمائی. تو یہاں سے انبیاء سے استمداد لینا اور انبیاء کا مدد فرمانا، یہ بھی مدنی پھول ملتا ہے. انتقال ظاہری حیات کے بعد، ظاہری انتقال کے بعد انبیاء کرام جو ہیں وہ حیات بھی ہوتے ہیں اور مدد بھی کر سکتے ہیں. جی بڑی پیاری روایت ہے مسلم شریف کی، چونکہ معراج کا مہینہ ہے رجب المرجب کا، اور اس مہینے میں نبی پاک علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے رفتیں عطا فرمائی اس کا بیان بھی کیا جاتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر ہے تو میں معراج کی حدیث پاک پڑھتا ہوں. چنانچہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام اپنے واقع معراج کو بیان فرماتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی اپنے محبوب کو سیر کرائی، اس میں ہزارہا حکمتیں ہیں. ایک عربی محاورہ ہے فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا. تو اللہ حکیم سے کیا مراد ہے؟ وضاحت. حکیم دانا، دنیاوی اعتبار سے اگر کوئی دانشور آدمی کوئی بات کرتا ہے یا کوئی وہ فعل صادر کرتا ہے تو اس میں حکمتیں ہوتی ہیں، وہ حکمتوں اور فوائد سے خالی نہیں ہوتی. حکیم سے مراد عقل مند. جی اللہ تبارک و تعالی احکم الحاکمین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر فرمان میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر فعل میں ہزارہا حکمتیں ہیں جس کا ہم شمار نہیں کر سکتے. تو یہ جو معراج کروائی گئی، اسرا کروایا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہزارہا حکمتوں میں سے ایک حکمت کا بیان اپنے کلام میں فرمایا، میں نے اپنے محبوب کو یہ سیر اس لیے کرائی لنوریہ من آیاتنا، کہ ہم اپنے محبوب کو اپنی نشانیاں دکھائیں. ان نشانیوں میں سے ایک نشانی کیا تھی؟ مسلم شریف کی روایت ہے، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب معراج کی سفر میں میں جبریل امین کے ساتھ جا رہا تھا، مررت علی موسیٰ، میں موسیٰ کے پاس سے گزرا. اب حالانکہ موسیٰ علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما چکے، اپنے مزار اقدس میں ہیں، لیکن نبی پاک علیہ السلام کا انداز تکلم دیکھیے، انداز تخاطب دیکھیے. فرماتے ہیں کہ مررت علی موسیٰ، میں موسیٰ کے پاس سے گزرا، موسیٰ کی قبر کے پاس. یہ الفاظ استعمال سبحان اللہ. نبی کریم علیہ السلام کے اس انداز کے جو الفاظ ہیں یا کسی بھی انداز کے الفاظ ہیں، انہیں یہ مطلب رخصت نہیں دی جا سکتی، ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ ایسے ہی فرما دیے، کیونکہ آپ کا بولنا، آپ کا فرمانا جو ہے، آپ کے زبان اقدس سے نکلنے والے جو الفاظ ہیں، چاہے وہ کیفیت کچھ بھی ہو، ان کی اہمیت اپنی جگہ مسلم. جی فرماتے ہیں مررت علی موسیٰ لیلۃ اسری بی عند الکثیب الاحمر، معراج کی رات، جس رات مجھے اسرا کروائی گئی،
معراج کی رات سرخ ٹیلے کے پاس میں موسیٰ کے پاس سے گزرا. اب موسیٰ علیہ السلام بظاہر دنیا سے پردہ فرما چکے، اپنے مزار اقدس میں تشریف لے جا چکے. اور جو قبر والا ہوتا ہے اس کی یہ صفت نہیں ہوتی کہ وہ اٹھے بیٹھے چلے حرکت کرے. اٹھنا بیٹھنا قائم ہونا یہ زندہ کی صفت ہوتی ہے. اسی طرح نماز پڑھنا، عبادات کرنا، رکوع و سجود کرنا، یہ جتنی بھی حرکت والے معاملات ہوتے ہیں یہ زندہ کے ساتھ خاص ہوتے ہیں، نہ کہ قبر والے کے ساتھ. لیکن موسیٰ علیہ السلام کی حیات دیکھیے. اور مسند ابی یعلا کی روایت ہے، سرکار فرماتے ہیں الانبیاء احیاء، اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں، فی قبورہم یصلون، اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں. تو فرمان مصطفیٰ کا اظہار، اس فرمان مصطفیٰ کا اظہار کہ انبیاء اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں، اس کا اظہار معراج کی رات کو ہوا. فرماتے ہیں مررت علی موسیٰ لیلۃ اسری بی عند الکثیب الاحمر، میں معراج کی رات سرخ ٹیلے کے پاس موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا. موسیٰ علیہ السلام کی کیفیت کیا تھی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیسا مقام عطا فرمایا. سرکار فرماتے ہیں وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر اپنی قبر میں نماز ادا فرما رہے تھے. صرف دیکھا ہی نہیں، نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. یہاں نبی پاک علیہ السلام کی ایک تو نگاہ کا پتہ چلا، جو اعلیٰ فرماتے ہیں سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں. جہاں نگاہ مصطفیٰ کا علم ہوا وہاں یہ پتہ چلا کہ مزار اقدس میں جانے کے بعد بھی موسیٰ علیہ السلام رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے زندہ اور حیات ہیں. اور یہاں جو ایک اسلامی عقیدہ ہے، بسا اوقات ذہن میں یہ وسوسہ آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو وعدہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے موت کا مزہ چکھنا ہے. تو انبیاء پر بھی تو وفات طاری ہوتی ہے. تو اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء پر اس وعدہ الہی کی تصدیق کے لیے ایک آن کے لیے، ایک لمحے کے لیے موت طاری کی جاتی ہے. دوسری ہی آن میں انبیاء کی جو روح مبارک ہوتی ہے وہ ان کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے، جس کو اعلیٰ حضرت بیان فرماتے ہیں کہ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے. اجل بمعنی موت، انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے. پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے. سبحان اللہ، کیا بات ہے حضرت. اچھا معراج کے حوالے سے میں غور کر رہا تھا کیونکہ رجب المرجب کا مہینہ بھی چل رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں نا، معراج میں اگر کسی نبی کا بہت کثرت سے ذکر آتا ہے معراج شریف کے واقعے میں بھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کا کثرت سے ذکر آتا ہے، بار بار ذکر آتا ہے اور کئی مواقع پہ ملاقات ہوئی. انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے. مدنی چینل کے کچھ ناظرین ہمارے ساتھ ہیں، کچھ کالز لے لیتے ہیں. جی سگی اتار ریاض اتاری ہند گرم گام سے صلی اللہ میں نعت اسلام بھائی سے مجھے کلام سننا ہے. صف آرا سب حور و ملک اور گلما خلد سجاتے ہیں، ایک دھوم ہے عرش اعظم پر مہمان خدا کے آتے ہیں، معراج کے دولہ میرے نبی. سبحان اللہ، آپ نے تو خود سنا بھی دیا. چلیں نیکسٹ کال. محمد عمران اتاری سگے اتار ہندی کے شہر سورت گجرات خواجہ دانائی کابینہ سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بڑا ہی پیارا ہے. سب کو میری طرف سے جمعہ مبارک ہو. نعت خواہ اسلامی بھائی سر دے گے کلام سنا دے. میرے اعمال سیاہ نے کیا جینا دوبر، زہر کھاتا تیرے ارشاد نے کھانے نہ دیا. جزاکم اللہ خیرا. جزاک اللہ خیرا. مرحبا. مزید. محمد شہزاد اتاری ضیا کوٹ سے عرض کر رہا ہوں. الحمدللہ جمعۃ المبارک کی مبارک گھڑیوں میں کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے ماشاءاللہ روحانی نورانی فیض لٹا رہا ہے. اللہ تعالیٰ عز و جل اس کی برکتیں عطا فرمائے. ایک نعت کے لیے عرض کرنی تھی. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا بھی کعبہ دیکھو. ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ نوٹ کر لی آپ کی فرمائش، ممکنہ صورت میں پوری کریں گے. جی اگلی کال. محمد انس اتاری مرکز الاولیاء لاہور سے عرض کر رہا ہوں. میری آپ سب سے مدنی التجا ہے کہ میری ایمان کی سلامتی کے لیے دعا بھی فرما دے اور تمام امت مسلمہ کو جمعے کی بہت بہت مبارک ہو. اور مجھے ایک کلام کی فرمائش کرنی ہے، پنجابی کلام مینوں مجبوریاں تے دوریاں نے ماریا. ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ کلام شامل کرتے ہیں کچھ اور پھر ہم آپ ایک مدنی گلدستہ ہے وہ بھی دکھائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کے اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ایمان ہی پہ ہمارا خاتمہ فرمائے. نعت خواہ اسلام بھائی کی طرف بڑھتے ہیں. جو چند فرمائشیں آئی ہیں ان کو کچھ پورا کر لیجیے.
صف آرا سب حور و ملک اور غلمان خلد سجاتے ہیں صف آرا سب حور و ملک اور غلمان خلد سجاتے ہیں ایک دھوم ہے عرش اعظم پر مہمان خدا کے آتے ہیں ایک دھوم ہے عرش اعظم پر مہمان خدا کے آتے ہیں آج فلک روشن روشن ہے تارے بھی جگمگ جگمگ ہے آج فلک روشن روشن ہے تارے بھی جگمگ جگمگ محبوب خدا کے آتے ہیں محبوب خدا کے آتے ہیں ایک دھوم ہے عرش اعظم پر مہمان خدا کے آتے ہیں جبریل ٹھہر کر سدرا پر بولے جو بڑے ہم کے قدم جبریل ٹھہر کر سدرا پر جبریل ٹھہر کر سدرا پر بولے جو بڑے ہم کے قدم چل جائیں گے سارے بالوں پر اب ہم تو یہی رہ جاتے ہیں سب آرا سب حور و ملک اور غلمان خلد سجاتے ہیں ایک دھوم ہے عرش اعظم پر مہمان خدا کے جاتے ہیں کبھی دریا دے
اور غور سے تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیار کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اللہ تعالی ہمیں بھی بعد اب حاضری کی توفیق نظر عطا فرمائے کہ کعبۃ اللہ شریف کے جلوے بھی دیکھیں، پھر کعبے کا کعبہ، روضہ اقدس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربت اطہر، وہ سب سبز گنبد خود اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھ سکیں، وہاں کھڑے ہو کے صلاۃ والسلام پڑھ سکے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کے حق میں بھی یہ دعائیں قبول فرمائے۔ چلتے ہیں مدنی گلدستے کی طرف۔ ہمارے رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری مدظ اللہ العالی بہت ہی پیارے انداز پہ قصیدہ معراجیہ کی شرح فرما رہے ہیں، روزانہ کچھ نہ کچھ حصہ اس کا آپ کو دکھاتے ہیں۔ تو آئیے بڑھتے ہیں گلدستے کی طرف اور دیکھتے ہیں آج کون سے اشعار ہیں اور کیا ان کی تشریح ہو رہی ہے۔ آپ نے مدنی چل کے ناظرین چاند دیکھا ہوگا، اور 14ویں کا چاند بڑا خوبصورت ہوتا ہے، مگر اس میں ایک داغ نظر آتا ہے۔ تخیل رضا کے قربان کہتے ہیں، ستم کیا کیسی مت کٹی تھی کمر، وہ خاک ان کے رہ گزر کی اٹھانا لایا، کہ ملتے ملتے یہ داغ سب دیکھتا مٹے تھے۔ اب یہاں ستم کیا سے مراد ظلم کیا، مت کٹی تھی، کسی میں کہتے ہیں نا عقل نہیں تھی تیرے اندر، مت کٹی تھی، تو یہاں محاورے کے طور پہ استعمال کیا۔ بات چاند سے ہو رہی کہ چاند معراج کی رات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تیرے قریب ہی سے تو گزرے تھے، پیارے آقا کے جو قدموں کی خاک تھی نا، اگر تو اٹھا لیتا اور اپنے چہرے پر ملتا تو تیرے بھی یہ داغ ختم ہو جانے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آگے کہتے ہیں، براق کے نقش سم کے صدقے وہ گل کھلائے کے سارے رستے، مہکتے گلبن لہکتے گلشن ہرے بھرے لہلہا رہے تھے۔ کچھ اس میں مشکل الفاظ کے معنی پہلے سمجھ لیجئے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں۔ یہاں جو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ نقش سم، یہ خر کا نشان ہوتا ہے، جو گھوڑے وغیرہ ہو نا، سم کہتے ہیں اس کے پیر کا جو خر ہوتا ہے، اس کا نقش، گھوڑے کے یا کسی بھی جانور کے پیر کا جو نشان ہوتا ہے اس کو نقش سم کہتے ہیں۔ اچھا، گل کھلانا کوئی بڑا عجیب کام کرنا، مہکنا یعنی خوشبو دینا، گلبن کہتے ہیں سرخ گلاب کو، اور گلشن کہتے ہیں باغ کو، ہرے بھرے کہتے ہیں سرسبز و شاداب، لہلہانا یعنی لہرانا جھومنا۔ اس شعر کا مطلب کیا بنتا ہے؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرما رہے ہیں 26واں شعر ہے، اور اس کا مطلب یہ بن رہا ہے، اس کی شرح کچھ اس طرح علماء نے لکھی کہ جو براق ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سواری کے کھروں کے نشان پر قربان چلا جاؤں میں۔ پیارے آقا کے نالین پر، نبی پاک کے نقش نالین پر قربان ہونا تو سنا ہوگا، مگر قربان جائیے اعلیٰ حضرت کی عشق رسول پر۔ فرماتے براق کے نقش سم کے صدقے، میں براق کے قدموں کے نشان پر قربان، اس پر واری جاؤں۔ اس نے ایسے پھول کھلائے کہ تمام راستے میں سرخ گلاب کے پھول مہک رہے تھے، باغات سرسبز تھے، ہر طرف ہریالی ہریالی کا دور دورہ تھا، اور ایسی بہار نہ پہلے کبھی دیکھنے میں آئی سوائے شب ولادت کے، اور بعد کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کیا خوبصورت بات کی اعلیٰ حضرت نے۔ اب چلتے ہیں 27ویں شعر کی طرف، بہت ہی خوبصورت اور بڑی پیاری بات۔ نماز اقصا میں تھا یہی سر، عیاں ہو معنائے اول آخر، کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ یہ کون سی نماز ہے؟ مسجد اقصا میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو انبیاء کی امامت کی تھی، سبحان اللہ، شب معراج یہ شرف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیا گیا۔ شاعر لکھتے ہیں نا، صف بصف کھڑے ہیں انبیاء، مصطفیٰ امام ہو گئے۔ اے میرے بیٹھے اسلامی بھائیو، اب اس سے مراد یہ ہے، یہاں سر سے مراد وہ راز، حضرت کہتے ہیں کہ نماز اقصا میں کیا راز تھا، عیاں ہو جائے، ظاہر ہو جائے کہ کون اول ہے کون آخر ہے، معنائے اول آخر پتہ چل جائے، کہ دست بستہ ہیں پیچھے حاضر، نبی پاک کے پیچھے ہاتھ باندھے کون کھڑے ہیں، جو سلطنت آگے کر گئے تھے، جو پہلے تمام انبیاء گزرے وہ سب پیارے آقا کے پیچھے ہیں، تو پتہ چل جائے کہ کون اول ہے کون آخر ہے، اور کس کا مرتبہ کتنا اعلیٰ اور عرفہ ہے، سبحان اللہ۔ اور اگلے شعر میں لکھتے ہیں، یہ ان کی آمد کا دبدبا تھا، نخار ہر شے کا ہو رہا تھا، نجوم و افلاک جام و مینا اجالتے تھے کھنگالتے تھے۔ اللہ غنی۔ کچھ مشکل الفاظ کے معنی سمجھتے ہیں۔ دبدبا روب کو کہتے ہیں، نکھار سے مراد صفائی اجلا پن، نجوم ستارے، افلاک آسمان، جام پیالہ، مینا سراہی،
اجالنا یعنی اجلا و صاف کرنا، کھنگالنا یعنی پانی برتن میں ڈال کر جو صاف کیا جاتا ہے، کھنگال لو برتن کو. یہاں یہ مراد ہے. یہ کون سی سراہی ہے، یہ کون سے برتن ہیں، یہ کون سا پیالہ ہے؟ کہیں ستاروں کی بات ہے، نجوم، کہیں آسمان، اور کہیں سراہی کی بات. کچھ تھوڑا سا ربط سمجھ نہیں آ رہا. آئیے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اعلیٰ حضرت کیا فرما رہے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ شہنشاہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تھی، اور ان کے روب اور دبدبے کی وجہ سے ہر شے کو اجلا کیا جا رہا تھا. چنانچہ ستارے اور آسمانوں کی یہ ڈیوٹی لگائی گئی تھی کہ ساغر و مینا یعنی گلاس اور سراہی کو اچھی طرح اجلا اور مصفہ کرو، اس لیے کہ ان برتنوں میں آب کوثر کھنگال کھنگال کر میل کچیل کو دور کر رہے ہیں، تاکہ عشق مصطفیٰ کی شراب طہور سے آسمان والوں کو نوازا جائے. کیونکہ بادشاہ جس علاقے کے دورے پر جاتے ہیں اس علاقے کی بھلائی کے لیے کچھ نہ کچھ کر کے آتے ہیں. ہمارے دنیا دار حکام جو ہیں، ہمارے دنیا دار حکام تو صرف اعلان کر کے آتے ہیں، جبکہ ہمارے آقا جدھر جاتے ہیں کرم کے دریا بہا دیتے ہیں. یعنی وہ برتن تیار کیے جا رہے تھے جس میں شراب عشق مصطفیٰ جو ہے وہ پلائی جانی ہے. اور وہ برتن کیسے کھنگالے جا رہے تھے؟ وہ آب کوثر سے کھنگالے جا رہے ہیں. تیاری ہو رہی ہے کسی کی آمد کی. کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی. اب ذرا یہ 4 اشعار سنیے اور پھر انشاءاللہ اس کو طرز میں بھی سنتے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، ستم کیا کیسی مت کٹی تھی، کمر وہ خاک ان کے رہ گزر کی. اٹھانا لایا کہ ملتے ملتے یہ داغ سب دیکھتا مٹے تھے. براق کے نقش سم کے صدقے وہ گل کھلائے کے سارے رستے. مہکتے گلبن لہکتے گلشن ہرے بھرے لہ لہا رہے تھے. نماز اقصا میں تھا یہی سر، عیاں ہو مانائے اول آخر. کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے. یہ ان کی آمد کا دبدبا تھا، نخار ہر شے کا ہو رہا تھا. نجوم و افلاک جام و مینا اجالتے تھے کھنگالتے تھے. ستم کیا کہ سیمت کٹی تھی، ستم کیا کہ سیمت کٹی تھی. کمر وہ خاک کے رہ گزر کی. اٹھانا لایا کہ ملتے ملتے، اٹھانا لایا کہ ملتے ملتے یہ داغ سب دیکھتا مٹے تھے. براق کے نقش سم کے صدقے، براق کے نقش سم کے صدقے وہ گل کھلائے کہ سارے رستے. مہکتے گلبن لہکتے گلشن، مہکتے گلبن لہکتے گلشن ہرے بھرے لہ لہا رہے تھے. نماز اقصا میں تھا یہی سر، نماز اقصا میں تھا یہی سر. آیا وہ مانا اے اول آخر کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر، کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر. جو سلطنت آگے کر گئے تھے. یہ ان کی آمد کا دبدبا تھا، یہ ان کی آمد کا دبدبا تھا. نکھارے ہر شے کا ہو رہا تھا. نجوم و افلاک جام و مینا، نجوم و افلاک جام و مینا اجالتے تھے کھنگالتے تھے. پڑھیے صلی علیہ یا رسول اللہ، صلی علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ. ہے 4 سوئے شورا معراج مصطفیٰ ہے 4 سوئے شورا معراج مصطفیٰ ہے. معراج مصطفیٰ ہے، معراج مصطفیٰ ہے. اللہ ماشاء اللہ عز و جل. چلتے ہیں ذکر موسیٰ علیہ السلام کی طرف. اور ہمارا غلام محی الدین بھائی کچھ واقعات بیان کر رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے کہ ان کی ولادت ہوئی اور یہاں تک کہ بہرحال یہ فرعون کے محل میں پہنچ گئے. جی بالکل. اب آپ
حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام فرعون کے محل میں پرورش پانے لگے. یہ خدا کی قدرت دیکھیے. علماء یہاں فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دشمنوں سے وہ کام لے لیتا ہے جس کے بارے میں بندہ سوچ بھی نہیں سکتا. اللہ اکبر کبیرہ. ڈرنا چاہیے، ڈرنا چاہیے، اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا چاہیے. تو اب ہوا یوں کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام فرعون کے محل میں پہنچے اور یہ دونوں حضرت موسیٰ پر فدا ہو گئے. اور اب یہ ہوا کہ یہاں پر ان کی والدہ بے قرار تھیں کہ میرا بچہ کہاں چلا گیا، کیا ہوگا، کس طرح. ایک ماں کو فکر ہو گئی. اور قرآن مجید اس طرح ارشاد فرماتا ہے وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، اور موسیٰ کی والدہ نے، ان کی ماں نے صبح کی اس حال میں کہ وہ غم زدہ تھی، بے قرار تھی. یہاں تک فرمایا إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. قریب تھا کہ وہ ان کا حال کھول دیتی، چونکہ چھپانا تھا، اخفا کرنا تھا، لیکن بے قرار اتنا تھی کہ قریب یہ تھا کہ یہ برملا علی الاعلان پوچھتی کہ میرا بیٹا موسیٰ کہاں ہے. لیکن فرمایا کہ اگر ہم ان پر صبر نہ ڈالتے اور گرہ نہ باندھتے تو ان قریب یہ حال کھول دیتی. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر دیا اور آپ نے اپنی بیٹی مریم، حضرت مریم کو پورا حال دیکھنے اور پورا معاملات کو دیکھنے کے لیے بھیجا کہ جاؤ دیکھو صندوق کہاں گیا. اب یہ پیچھے پیچھے چلیں یہاں تک کہ فرعون کے محل کے قریب پہنچی اور یہ دیکھا کہ فرعون حضرت موسیٰ کو گود میں اٹھایا ہوا ہے. اور فرعون نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ دائیوں کو لے کر آؤ. چونکہ آپ شیر خوار تھے اور بہت چھوٹے تھے تو دودھ پلانے کے لیے بہت ساری دائیوں کا انتظام کیا گیا، لیکن جو بھی آتی آپ کسی کا بھی دودھ نہ پیتے، کسی کا بھی دودھ نہ پیتے اور بالکل بھی آپ دودھ نوش نہ فرماتے. تو حضرت مریم یہ سارا معاملہ دیکھ رہی تھی. آپ قریب آئیں اور فرعون سے کہا کہ میں ایک ایسی عورت کو جانتی ہوں جو یہاں پر آ کے ان کو دودھ پلا سکتی ہیں اور یہ ان کا دودھ پئیں گے. جب فرعون نے کہا کہ یہ سنا کہ واقعی اگر ایسا ہو سکتا ہے تو پھر اجازت دی اور کہا کہ ٹھیک ہے ان عورت کو لے کر آئیں، ان خاتون کو لے کر آئیں. حضرت مریم اپنی والدہ کو لے کر آ گئیں. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچ کر آپ نے فرط محبت سے اپنے بچے کو سینے سے لگا لیا، سینے سے لگایا اور دودھ پلانا شروع کیا. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی والدہ کا دودھ نوش فرمایا. اور قرآن مجید میں اس طرح بیان ہوا وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قبل، اس سے پہلے تمام دودھ پلانے والیوں کے دودھ ہم نے موسیٰ پر حرام کر دیے علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام. یہ بھی آپ کا ایک یوں سمجھیں کہ ارحاس کے لیں یا معجزہ کے لیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لطف و کرم آپ پر فرمایا. اب یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ اپنی نگاہوں کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو رکھتی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر یہ کرم فرمایا اور حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پرورش پاتے رہے. سبحان اللہ. فرعون کے دربار میں جس کو یہ خوف تھا کہ بنی اسرائیل کا کوئی بچہ ہوگا جو میرے اس دعوے کو باطل کرے گا اور میری شہنشائیت جو ہے، میری خدائی کا باطل دعویٰ جو ہے اس کو نیست و نابود کر دے گا، اس کو ختم کرنے کے در پہ ہوا. لیکن اللہ کی شان کہ اسی کے گھر میں، اسی کے محل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوئی. اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں ان کا بڑا محبت بھرا معاملہ دیکھتے ہیں. ہم جب واقعات پڑھتے ہیں حضرت موسیٰ کے، حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے، تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ بچپن کے حوالے سے بڑی شفقتیں رہیں اور بڑی ایک محبت و عقیدت کا ان کا اظہار رہا. کیا کہیں گے فاروق بھائی؟ بالکل بہروز بھائی، اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جو حضرت آسیہ نے جب پہلی مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اور جب اپنی گود میں اٹھایا اور جب فرعون نے دیکھا کہ اس کو یہ تو بنی اسرائیل کے بچوں کی طرح لگ رہا ہے اور اس کو تو ہمیں قتل کرنا